السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، 10 نصیحتیں ایسی ہیں کہ جو والدین بیٹی کی رخصتی کے وقت ان نصیحتوں کی بیٹی کو تاکید کرتے ہیں اور بیٹی ان پر عمل کرتی ہے تو بفضل خدا وہ بیٹی سسرال میں ہمیشہ خوش رہتی ہے۔ وہ 10 نصیحتیں کیا ہیں وہ بھی بیان کی جائیں گی، لیکن اس سے پہلے میں اولاد اور خاص طور پر بیٹی کی عظمت کے متعلق کچھ باتیں کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔ آپ سے التماس ہے کہ انتہائی توجہ کے ساتھ استماعت فرمائیں۔ ناظرین، اولاد اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت ہے۔ جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہوتی، زندگی کی رعنائیاں، مسکراہٹیں اس کے لیے پھیکی ہوتی ہیں، اور جن کے پاس یہ نعمت ہوتی ہے ان کے لیے سرور کا باعث ہوتی ہیں۔ اسلام والدین کو یہ حکم دیتا ہے کہ اگر وہ صاحب اولاد ہیں تو اپنی اولاد کی صحیح تربیت اور نشو و نما کریں تاکہ یہ بچے کل ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، ان کے حق میں وبال نہ بنے۔ اولاد ہمارا بیٹا ہو یا بیٹی عظیم تحفہ ہے جس کو نہ رد کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی بدلا جا سکتا ہے۔ آج انسان ترقی کی طرف گامزن ہو کر اپنے رب کو بھول بیٹھا ہے، اور آج ترقی کے نام پر وہ جنس میں تبدیلی لانے کے تجربات کرتا پھر رہا ہے، اور یہ بول کر یہ اولاد اللہ نے اگر بیٹا دینا ہے تو آپ کو بیٹا ہی دے گا، آپ اسے بیٹی نہیں بنا سکتے، اور نہ ہی آپ اس بات پر قادر ہیں کہ اس نے اگر آپ کو بیٹی دینی ہے تو اسے آپ بیٹا بنا دیں۔ یہ سب اس کی منشا ہے اور وہ جسے جو چاہے عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ للہ مالک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکرا یزوجہم وذکرا وانعم وجعل من یشاء علیہا۔ تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ دور جاہلیت کی طرح آج بھی بیٹے کی پیدائش کو خوش بختی اور بیٹی کی پیدائش کو نحوست کی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اہل علم کے گھرانوں میں سے بھی یہ حالات آج بھی دیکھے جاتے ہیں کہ بیٹی کے ساتھ تذلیل کا رد عمل کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ رب العالمین نے بیٹی کے تمام مقامات کو مقدم کیا۔ جہاں لڑکا اور لڑکی کی پیدائش کا قرآن میں ذکر کیا ہے، اس میں لڑکی کو مقدم رکھا تاکہ انسان یہ جان لے اللہ کی نگاہ میں یہ لڑکی مقدم ہے، اس کو تذلیل کا نشانہ نہ بنایا جا سکے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس بیٹی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کیا بشارتیں دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں تو میری 10 باتیں یاد رکھنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے خاوند کے ساتھ قناعت اور سادگی سے زندگی گزارنا۔ نمبر 2، اس کی بات غور سے سننا اور اطاعت کرنا، کیونکہ قناعت میں دل کو راحت پہنچتی ہے اور اطاعت فرما برداری میں مالک کے خاوند خوش ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تجھ سے خاوند کی مرضی کے خلاف کوئی بھی بات سرزد نہ ہو۔ نمبر 4، تیرا خاوند تجھے صاف ستھرے اور مہکتے لباس میں ملبوس ہی دیکھے۔ اے میری بیٹی، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ عطر کی عدم موجودگی میں پانی سب سے خوشبودار ہے۔ اس سے نہا اور بناؤ سنگار کر، حسن پیدا کرنے کے لیے تیرے پاس سرما موجود ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز بھی اچھی نہیں ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اس کے کھانے کے وقت کا خیال رکھ، اور نمبر 6، سونے کے وقت بھی اس کے آرام کا خیال رکھ، کیونکہ بھوک کی شدت ناقابل برداشت ہوتی ہے اور نیند سے اچانک جاگنا غصے کا سبب ہوتا ہے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کرنا ہے۔ آٹھویں نصیحت یہ ہے کہ اس کے رشتہ داروں اور خاندان کا لحاظ رکھنا، کیونکہ مال کی حفاظت حسن تربیت اور رشتہ داروں اور خاندان کی رعایت حسن انتظام کی علامت ہے۔ 9ویں یہ ہے کہ اس کا رازواں کو ظاہر نہ کرنا۔ 10ویں بات یہ ہے کہ اس کے حکم کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ اگر تو نے اس کے راز کو ظاہر کر دیا تو سزا سے نہ بچ سکے گی، اور اگر نافرمانی کی تو اس کے غصے کو بھڑکا دے گی۔ اے بیٹی، جب وہ خوش ہو تو تم بھی اس کی خوشی میں خوش ہونا، اور ایسی حالت میں
اپنے کسی دکھ کو اور غم کو اظہار کرنے سے بچنا۔ تجھے اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں تم اپنے خاوند سے اس وقت تک حاصل نہیں کر سکو گی جب تک تم ان تمام معاملات میں جنہیں تم پسند یا ناپسند کرتی ہے انہیں اپنے خاوند کی خواہش اور رضا کو اپنی مرضی پر ترجیح نہ دیں۔ سوچتی ہوں کہ آج ایسی مائیں کہاں نہ پید ہو گئی ہیں۔ ہماری ماؤں، نانیوں، دادیوں جیسی سمجھدار، سلیقہ مندی، صبر و تحمل، ایمانداری، برداشت اور دانش مندی کہاں دفن ہو چکی ہے۔ نئی ایجادات اور سائنس کی ترقی کے ساتھ کیا یہ ضروری ہے کہ آج کل کی مائیں اپنی شادی شدہ بیٹیوں کی زندگی میں دخل اندازی کرتی رہیں؟ بڑے بزرگ اپنے تجربات سے کہہ گئے ہیں کہ ماؤں کو اپنی بیٹیوں کی شادی شدہ زندگی میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک لڑکی جب شادی کر کے دوسرے گھر جاتی ہے تو اس کے لیے اس گھر کا ماحول سب نیا ہوتا ہے۔ اس لڑکی کو اس گھر، ماحول اور لوگوں کو اپنانے میں وقت ضرور لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، پھر بھی کیوں یہ پڑھی لکھی لڑکیاں نادانی کا شکار ہیں؟ کیوں اپنا اچھا برا خود نہیں سمجھتی؟ وہ کیوں اپنے سسرال کی ہر بات اپنی ماؤں کو بتاتی ہیں؟ سسرال میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس نے کیا کہا ہے، شوہر نے کیا کہا، گھر میں کیا پکایا، کون گھر میں آتا جاتا ہے، ان جیسے فضول سوالات دن میں کئی مرتبہ مائیں فون کر کے اپنی بیٹیوں سے پوچھتی رہتی ہیں۔ اور شدید حیرت یہ ہے کہ پڑھی لکھی لڑکیاں یہ سب کچھ اپنی ماؤں کو بتاتی ہیں۔ کسی بھی لڑکی کو سسرال جانے کے بعد سب سے پہلے اپنے شوہر اور گھر والوں کا دل جیتنا ہوتا ہے، ان کے رنگ میں رنگنا ہوتا ہے، پیار و محبت اپنی خدمت سے ان کے دلوں میں جگہ بنانی پڑتی ہے۔ جس طرح چند دن کو گھسنے پر ہی اس میں سے خوشبو آتی ہے، اسی طرح ایک لڑکی کو بھی اس گھر کے لوگوں کے دلوں میں اپنے اخلاق و کردار سے اپنا مقام حاصل کر سکتی ہیں۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو والدین اپنی اولاد کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ الہی آمین۔